أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المصور پہ بات کریں گے۔ المصور کا معنی ہے صورت بنانے والا، شکل دینے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المصور ہے، اس نے کروڑوں، اربوں اور کھربوں صورتیں بنائی، اور پھر ایک صورت دوسری صورت سے بالکل مختلف، کوئی دو صورتیں بھی ایک دوسرے سے مکمل طور پر مشابہ نہیں، کوئی دو انواع ایک دوسرے سے شباہت نہیں رکھتی۔ پھر اسی طرح ہر صورت کی اپنی ایک خاص سیرت بھی ہے، صرف ایسا نہیں کہ ظاہری شکل فرق ہے، بلکہ ہر ایک کا مزاج اور اس کے اندر کی باطنی صورت بھی مختلف ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی ایک معلوم شکل مقرر کی، اور ہر شکل کو دوسری شکل سے ممتاز اور انوکھا بنایا، جدا بنایا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے۔ مختلف چیزوں کی صورتیں اور شکلیں مختلف ہونے میں کیا حکمت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو ایک جداگانہ تشخص دیا، ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اس کی ایک خاص ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو جو خصوصیات عطا کی اس کے مطابق ہی اس کی ظاہری شکل بھی بنائی، اور وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی حکمت کے تقاضے کے تحت ہے۔ انسان کی صورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اور سب سے بہترین شکل میں بنایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں صورت عطا کی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی اور فرشتوں جیسی مخلوق کو انسان کے سامنے جھکا دیا۔ یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر انسان کی ضرورت کی بے شمار چیزیں پیدا کی، اس کے کھانے پینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، اور دیگر زندگی کے کام کاج انجام دینے کے لیے۔ مثلا قرآن مجید میں کھانے کی مختلف چیزوں کے بارے میں، اور خصوصاً پھلوں کی مختلف انواع و اقسام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا اور ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی۔ اب دیکھیے کہ عام مصوروں کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف چیزوں کی جس طرح تخلیق کی اور جس طرح ان کو صورت عطا کی، وہ طریقہ کار بھی بالکل مختلف ہے۔ مثلا ایک پودا ایک خاص شکل پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی ابتدا اور اس کا آغاز کتنے نیچرل طریقے سے ہوتا ہے کہ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کی انگوری نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، یعنی آخر میں اس کا پھل نکالا جو انسان کی ضرورت کا ہے، اور انسان اس سے
اسے کھاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور کھجور کے درختوں سے ان کے گابے میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں. یعنی گندم کو اور طرح سے اگایا اور اس کے برعکس کھجور کو اور طرح سے پیدا کیا اور دونوں کی شکل و صورت بھی مختلف رکھی. اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے، یعنی ان کے پھل باہم بعض اوقات ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ذائقہ اور ان کا سائز اور ان کا رنگ مختلف ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ نہیں بھی ملتے جلتے، بالکل ہی اپوزٹ ہوتے ہیں. اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر دیکھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ صرف کھانے والے نہ بنو بلکہ ان پر غور و فکر کرنے والے بنو کہ تمہارے رزق کا یہ انتظام کس نے کیا اور کس کس شکل میں کیا. اور پھر حیرت اس بات پر ہوتی ہے نا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا الگ ذائقہ رکھا، اس کی خوشبو، اس کا ٹیسٹ، اس کا رنگ، اس کا سائز، اس کا وزن، اور اس کی پھر تاثیر، اس کے فائدے. یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے بنائی، اور ان سب چیزوں کی کو جو شکل دی، جو خاص انداز دیا، جو خاص صورت دی، وہ اسی المصور نے دی. اور یہ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا. سوچئے ہم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے شکر گزار بنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی تخلیق مانتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سے سبق ہیں. ایک اور جگہ پر سورۃ الانعام ہی میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، یعنی یہ چیزیں محدود مقدار میں نہیں، باغوں میں لگا دی، یعنی بھرے ہوئے ہیں باغ ان سارے پھلوں سے، چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے. یعنی بعض پھل جو ہیں وہ بیلوں کی شکل میں مختلف پودوں پر آتے ہیں. اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کھاؤ اس میں سے، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو. یعنی صرف خود نہیں کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور حد سے نہ گزرو، اسراف نہ کرو. یعنی کھانے میں ایک لمٹ رکھو. یقیناً وہ اسراف کرنے والوں سے، حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو یاد رکھو. پھر اسی طرح نباتات کی مختلف قسمیں اتنی کہ لاکھوں میں ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا، جن میں سے بہت سی نباتات کو انسان کھانے کے نہیں بلکہ دوا کے طور پر اپنے استعمال میں لاتا ہے. فرمایا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا جس کے رنگ مختلف ہیں، یعنی صورتیں ایسی بنائی کہ ہر رنگ دوسرے سے مختلف، مثلا گرین ہے یا سبز رنگ ہے تو اس میں بھی کوئی ہلکا ہے، کوئی گہرا ہے، اور کوئی کسی شیڈ کا ہے اور کوئی کسی طرح کا ہے. ان سب چیزوں کے امتزاج سے بھی اس نے زمین کے اندر ایسا حسن پیدا کیا کہ یوں لگتا ہے جیسے ایک نقش و نگار والی چادر پھیلی ہوئی ہو یا کوئی قالین بچھا ہوا ہو جس میں طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے ہوں. یہ ہے المصور جس نے اس خوبصورت طریقے سے زمین کو بنایا. اور فرمایا کہ یہ سب جو زمین میں پھیلا دیا اس کے رنگ مختلف ہیں، یعنی رنگوں کے اختلاف پر بھی غور کرو. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. پھر اسی طرح صرف پودے نہیں، پھل اور پودے نہیں بلکہ جمادات کی مختلف قسمیں ہیں، پہاڑوں میں مختلف رنگ ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ.
کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے، یعنی ایک پانی، ایک مٹی، ایک سورج کی روشنی، ایک طرح کی ہوا، ایک طرح کی زمین، لیکن ہر پھل کا رنگ، ذائقہ، اس کی شکل، اس کی خوشبو مختلف۔ یہ بھی کس قدر حیران کن بات ہے کہ معمولی سا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس سے کتنے ڈائمینشن میں ایک چیز سامنے آتی ہے۔ اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ پہاڑ سخت کالے رنگ کے ہیں، یعنی سبھی پہاڑ مٹی سے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے رنگ کس قدر مختلف ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، یعنی زمین کی مٹی کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، یعنی بعض اوقات ایک جگہ سے ایک تنے کا درخت نکلتا ہے اور بعض اوقات اسی جگہ سے ایک نہیں، دو تین تک بھی، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہے، غذا ایک ہی، فضا ایک، لیکن شکلیں مختلف۔ اور ان میں سے بعض کو ہم پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں، یعنی ایک ہی درخت کا پھل ہوتا ہے، ایک کا ذائقہ اچھا اور دوسرے کا اس سے کم۔ بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ پھر اسی طرح حیوانات کی شکلیں اور رنگ مختلف، فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ اور اللہ نے ہر چلنے والا جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا، یعنی سب کی اصل ایک ہے لیکن شکلیں مختلف۔ پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں، یعنی رینگ کے چلتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو دو پاؤں پہ چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو چار پہ چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے رنگ، اخلاق، طبیعتیں اور مزاج بھی مختلف بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے ساری زمین سے جمع فرمایا، یعنی ہر جگہ سے لی وہ مٹی۔ پس بنی آدم زمین کی مٹی کے لحاظ سے ہیں، ان میں سے کوئی سرخ ہے اور کوئی سفید، کوئی سیاہ ہے اور کوئی درمیانہ، کوئی نرم خو ہے تو کوئی سخت طبیعت، اور کوئی بری طبیعت کا مالک ہے تو کوئی اچھی طبیعت کا مالک۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوق سے افضل بنایا، احسن تقویم، بہترین شکل اور بہترین حالت پر بنایا۔ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر کسی بھی انسان کو اپنی شکل و صورت پر کوئی اعتراض ہو تو وہ کسی بھی جانور سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ لے، چمپینزی ہے یا بندر ہے جو انسانوں سے نسبتاً قریب ہوتی ہیں جن کی شکلیں، تو انسان اپنی صورت پر الحمدللہ پکار اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے مناسب متناسب انداز میں سب کچھ بنایا۔ مثلا چہرے کے اوپر آپ دیکھیں کہ اگر دو آنکھیں بنائی تو ان دونوں کا سائز کتنا مناسب رکھا، پھر اسی طرح کان اور ان کے درمیان کتنی ہم آہنگی پیدا کی، باہم کوآرڈینیشن بھی رکھی، پھر اسی طرح انسان کے ہونٹ، دانت، بال، ناخن، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین حالت میں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا،
اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ انسان کی اپنی شکل و صورت اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں، اور اس کا اپنا عمل دخل اس میں نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس نے جس کو جس شکل میں چاہا ڈال کے دنیا میں بھیج دیا. اس لیے ہمیں کسی دوسرے کی شکل و صورت پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اور شکل و صورت اور رنگ کی بنا پر کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریشزم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جس کو چاہا کالا پیدا کیا، جس کو چاہا گورا پیدا کیا. انسانوں کے اپنے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کسی خاص رنگ یا نسل میں پیدا ہوتے، اور یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ کسی ایک رنگ کو دوسرے پر کوئی فوقیت دی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی بھی زیادہ عزت اس کے تقوی کی وجہ سے، کہ اس کے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ رب چاہے تو ان چہروں کو بگاڑ بھی سکتا ہے. اور ماضی میں ایسا ہوا جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے کہ بعض قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَّةً خَاسِئِينَ. پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے، یعنی اللہ کی خوب نافرمانیاں کرنے لگے اور وہ کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، ذلیل، دھتکارے ہوئے. اور یہ انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے. پھر اسی طرح حرام کاموں کے مرتکب کی شکل مسخ کرنے کا بھی آتا ہے. پھر نماز میں امام سے پہل کرنے والے کی شکل کے بگڑنے کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اس کا سر گدھے کی سر کی طرح نہ بنا دے، یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے؟ یعنی ایسے انسان کے اندر عقل نہیں، وہ گدھے جیسا کام کرتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ظاہری صورت جو ہے وہ بھی ویسی ہو جائے. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی لوگوں کی شکلیں بدل ڈالے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس معاملے میں مجھے رسوا نہ کرنا، تو ان کے والد کی اصل شکل بدل دی جائے گی اور بجو کی شکل میں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اب یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے المصور ہونے پر ایمان ہو جائے، اس کی معرفت ہو جائے، اور جس چیز کی طرف بھی دیکھے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا پھول ہو یا پتا ہو یا کوئی تتلی ہو یا پرندہ ہو یا کوئی جانور ہو، کسی بھی چیز کی طرف جب دیکھے تو ہونا یہ چاہیے کہ اسے دیکھ کر اسے اللہ کی یاد آئے، اللہ کی پہچان آئے، اور اس کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا اس کے دل میں گہرا احساس ہو، اور پھر اس نام کے ساتھ اس کو پکارے اور اس کا شکر ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو یہ دعا فرماتے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھی پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوں. میرا چہرہ اس ذات کو سجدہ کر رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی. یعنی جب بھی ہم اپنی شکل دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک احسن شکل پر پیدا کیا. اور پھر اس کے شکرانے کے طور پر جب سجدہ کریں تو یہ دعا پڑھیں کہ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے اس کو بہترین شکل پہ پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس کے کانوں اور اس کی آنکھوں کو تراش کر بنایا، یعنی بہترین شکل میں. برکتوں والا ہے اللہ اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا. اسی طرح ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کرنا چاہیے، نماز کی حالت میں خصوصاً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں، یہ چہرہ جو اللہ نے مجھے دیا میں اسی کی طرف کرتا ہوں جس نے مجھے سب عطا کیا.
جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی اسی رب کا اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا، جسم کی شکل میں، چہرے کی شکل میں اور مختلف طرح سے جو صورت بنائی، اس میں ہمیں اس کی عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ عبد الرحمن بن ابو بکرہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں آپ کو سنتا ہوں کہ آپ ہر صبح یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے میرے بدن میں آرام دے، اے اللہ میرے کانوں کو سلامت رکھ، اے اللہ میری نظر کو درست رکھ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی ان نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ جس بہترین شکل پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اس پر زیادتی نہیں کرنا چاہیے، ان کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ صبح اور شام یہ دعا 3 بار پڑھا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے جس بھی شکل میں اور خوبصورت اور بہترین شکل میں، خواہ وہ ہماری اپنی ذات کے اندر ہے یا بیرونی طور پر ہے، اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عافیت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پھر جب بندے کو اسلام کا احساس ہو جائے، معرفت ہو جائے، تو پھر اپنا مقام بھی پہچانے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصوری پر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، تو اس پھیلی ہوئی زمین کی طرف انسان نگاہ دوڑائے، اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں، ان کے اندر خود ایک حسن ہے، اس میں زبردست قسم کی بیوٹی ہے، اس زبردست تناسب ہے، رنگوں کا بھی تناسب ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر زمین نیلی ہوتی اور آسمان سبز ہوتا تو کیا نظارہ ہوتا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلیکشن ہے کہ اس نے آسمان کا رنگ اپنی مرضی سے نیلا رکھا اور زمین کو سبز بنایا، یا مٹی کا رنگ براؤن رکھا۔ اگر زمین کی ساری مٹی سخت کالے سیاہ رنگ کی ہوتی تو پھر اس پہ چلتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ لیکن کتنا مائلڈ کلر رکھا، اور کتنا بہترین کہ جس میں انسان کے لیے ایک سکون ہے، اور پھر اس کے اوپر جو کچھ اگتا ہے اس کے ساتھ کتنا بہترین کمبینیشن بھی ہے۔ اور فرمایا، اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا 2 قسم کا بنایا، وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ چیزیں صبح کی روشنی میں اور طرح نظر آتی ہیں، دوپہر کی تیز دھوپ میں اور طرح ان کے رنگ نظر آتے ہیں، جب شام کو سائے ڈھلنے لگتے ہیں تو ہر چیز کا رنگ ایک اور حسن دکھاتا ہے، اور پھر جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہی درخت اس سیاہ اندھیرے کی وجہ سے ان سے خوف بعض اوقات آنے لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 24 گھنٹے کے اندر مختلف طرح کے کنٹراسٹ دکھاتا ہے، یہ مختلف روشنیوں کے ساتھ مختلف چیزوں کی جو صورتیں ہیں، یہ شکلیں ہیں، یا ان کی جو بیوٹی ہے وہ بھی مختلف طرح سے نظر آتی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر ہم پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس تصویر گری میں، اس مصوری میں عیب نہ نکالیں۔ ہم اپنی طرف سے مشورے دینے والے نہ او اگر یہ پھل اس رنگ کا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، اور یہ پھول اس کلر میں زیادہ اچھا لگتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان پوری توجہ کے ساتھ دیکھے تو جس چیز کو اللہ نے جس طرح بنایا اسی طرح زیادہ خوبصورت ہے۔ جب مصور تصویر بناتا ہے انسانوں میں سے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اے مصور تیری تصویر ادھوری ہے ابھی، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس سے بہتر بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طرح بندوں کی شکل و صورت پر بھی انہیں تانا نہیں دینا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان پر ہنسنا نہیں چاہیے، ان کو بلی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین ہے۔
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے. یعنی اپنی دوسری جو سوکن تھی ان کے بارے میں انہوں نے کچھ لفظ بولا کہ وہ ایسے اور ایسے ہیں. مراد ان کی یہ تھی کہ ان کا قد چھوٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی شکل و صورت میں کوئی عیب نکالے یا کوئی خامی تلاش کرے. یہ کام شیطانی کام ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان آدم علیہ السلام کی صورت بنائی, ان کا ڈھانچہ تیار کیا, تو اس کو جب تک چاہا جنت میں چھوڑ دیا. ابھی روح نہیں ڈالی تھی, صرف اس کا ایک سانچہ بنا تھا. تو اب یہ ہے کہ ابلیس نے دیکھا کہ یہاں ایک نئی چیز بنی ہوئی, تو وہ چاروں طرف سے اسے گھوم گھوم کے دیکھتا رہا, ہر طرف سے. اچھا یہ کیا بنا ہے, یہ کان ہے, یہ آنکھیں ہیں, یہ فلاں ہے, فلاں ہے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کا خول خالی ہے, یعنی یہ بھی چونکہ صرف وہ مٹی کی صورت میں ایک ڈھانچہ تھا, تو جو پیٹ کا جوف ہے وہ خالی تھا, اس میں کوئی چیز نہیں تھی. تو کہنے لگا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی, اس کا اندر کنٹرول نہیں ہوگا, اپنا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. یعنی بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صورت گری اور اس احسن تقویم جو انسان کی شکل میں بہترین چیز اللہ نے بنائی, اسے دیکھ کر سبحان اللہ کہتا یا ماشاء اللہ کہتا, یہ نہیں کہا بلکہ انسان کی کمزوری کو پکڑا کہ اچھا یہاں کچھ نہیں ہے, یہاں کمی ہے. اچھا ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نئے پیدا ہونے والے بچے کو عام طور پر جب لوگ اٹھاتے ہیں تو اللہ کا شکر کم ادا کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین, جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سب کچھ بنانے کے بعد کہ مختلف سٹیجز کا جہاں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے. ہم اس وقت اللہ کی شان کم بیان کرتے ہیں. ہم عموماً شکل و صورت پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں, ناک موٹا ہے, کان چھوٹے ہیں, رنگ کالا ہے, فلاں چیز ہے. یہ تو ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جو جیسا بچہ بھی دے, حتیٰ کہ اگر اس کے اعضاء پورے صحیح سلامت نہ ہو تو بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کی تخلیق ہے, میں کون ہوں اس میں نقص نکالنے والی. ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا جو المصور کو پہچانتا ہے اور جو اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا چاہ بنایا, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی ہے جو ماں کے رحم میں, ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے, اس میں کسی کا کوئی اختیار اور دخل نہیں. تو اس لیے جو کچھ سامنے آئے اس کو خوشی سے قبول کریں اور اللہ کی تعریف بیان کریں کہ یہ میرے رب نے بنایا. دوسری طرف ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس صفت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا, لہذا اس نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے سے منع کیا. یعنی ہیومن بینگز کی تصویریں یا جانوروں کی جس کے اندر بھی روح ہے اس کی تصویر نہ بنائی جائے یا مکمل شکل میں ہو بہو نہ بنائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تصویر بنائے گا اس سے مکلف کیا جائے گا, یعنی اسے اس بات کو کہا جائے گا کہ وہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا. حقیقت یہ ہے کہ انسان تو ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, فاستمعوا لہ, اس پہ غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو, یعنی جن کو تم خدا سمجھے بیٹھے ہو, جن کے پاس اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, انہوں نے تو ایک مکھی بھی نہیں بنائی, اور بڑی بڑی چیزیں پیدا کرنا تو دور کی بات. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, خواہ وہ سارے اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں.
اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ کہا ہی جاتا ہے کہ مکھی جس چیز سے بیٹھتی ہے، جو بھی منہ میں لیتی ہے اسی وقت اس کو ڈائجسٹ کر لیتی، اور جب وہ چیز ڈائجسٹ ہو جاتی ہے تو انسان اسے واپس کہاں سے نکالے گا؟ ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، بے شک اللہ بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ پھر اسی طرح اس چیز سے منع کیوں کیا گیا ہے کہ انسان کسی جاندار کی تصویر نہ بنائے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصویر گری کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کے دروازے پہ ایک پردہ لٹکا دیا جس پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو اسے دیکھ کر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کے ٹکڑے کر دیے، پھر فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی اس چیز سے منع کیا گیا ہے، خصوصاً وہ تصاویر اور وہ مجسمے جو عبادت کی غرض سے بنائے گئے ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں تھیں، یعنی باقاعدہ پینٹنگز تھیں۔ تو آپ نے فرمایا قریش کو کیا ہو گیا؟ ان لوگوں نے یہ کام کیوں کیا کہ اللہ کے گھر میں اوروں کی تصویریں بنا دی؟ حالانکہ انہوں نے سنا ہوا ہے، یعنی قریش کو یہ بات پتا ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے اور وہ بھی پانسا پھینکتے ہوئے، یعنی ایک پیغمبر کو وہ کام کرتے ہوئے دکھایا جو اس نے زندگی بھر کبھی نہیں کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے؟ اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کر دے، صرف ایک سیڈ یا ایک چیوٹی پیدا کرے۔ وہ تو چیوٹی بھی نہیں بنا سکتا، مکھی بھی نہیں بنا سکتا، تو یہ سب کچھ کہاں سے بنانے چلا ہے؟ پھر اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے تکیے خریدے ہوئے تھے جن میں تصویریں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی رک گئے اور اندر نہیں آئے، تو میں کراہت کو پہچان گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ اور رسول کی طرف توجہ کرتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، آپ فرمائیں مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تکیے کیسے ہیں؟ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ تکیے اس لیے خریدے کہ آپ ان پہ بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ آپ نے فرمایا تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اور کہا جائے گا تم نے جو کچھ یہ کیا ہے اسے زندہ کرو۔ پھر فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مصور کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ایک گردن مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن برآمد ہوگی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی، 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش ظالم پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، اور تصویر بنانے والوں پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر کے بارے میں اتنے سخت احکامات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول دور میں شرک کا آغاز اسی سے ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت نیک تھے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلایا۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا تھا اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ملی، لہٰذا ان کے جانے کے بعد ہم ان کی تصویریں اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جب ہم ان کی تصویر کو دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ تو فرسٹ جنریشن نے ان کی تصویریں بنا لی، دوسری جنریشن یہ تو بھول گئی کہ یہ کن کی تصویریں ہیں، لیکن یہ بات صرف یاد رہی کہ یہ کوئی بہت اچھے بڑے لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ انہوں نے صرف تصویریں نہیں، ان کے مجسمے بھی بنا لیے، اور اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ تو بالکل پیچھے چلا گیا، لیکن لوگوں نے انہی کو خدا بنا لیا،
انہی کو پوجنے لگے. اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلا بت جو کعبہ میں لا کر رکھا گیا وہ عمرو ابن لوہی نے اس کا آغاز کیا تھا. عمرو ابن لوہی ایک بہت انفلوئنشل شخص تھا جو ایک بزنس مین بھی تھا. وہ سیریا جاتا، شام کے علاقے میں جاتا اور تجارت کیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ اس نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ تصویروں اور بتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی پوجا کر رہے ہیں. تو اس کو یہ منظر بہت خوبصورت لگا. واپسی پہ اس نے ایک بت خریدا اور اپنے ساتھ لے آیا اور لا کر کعبہ میں رکھ دیا. ہر نئی چیز لوگوں کو اپنی طرف بہت اٹریکٹ کرتی. وہ ایک نئی چیز جب لوگوں نے دیکھی تو انہیں بہت خوشی ہوئی. انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے گھر میں یہ دیکھ کر ہمیں خدا اور یاد آئے گا. اس لیے اس لاجک کے تحت اس نے اس کو وہاں رکھ دیا اور لوگوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا. پھر چونکہ کعبہ ایک مرکزی جگہ تھی جہاں پورے عربیہ سے لوگ آتے، مختلف قبائل، جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ خاص قبیلے نے اپنا بت رکھ دیا ہے تو مقابلے پر ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے بت لا کر رکھ دیے. اور یہاں سے شرک کا آغاز جب ہوا تو وہ ہر طرف پھیل گیا. ہر وہ جگہ جو بنی ہی توحید کے لیے تھی وہ ایک بت پرستی کی کا گڑھ بن گئی. سوچئے آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز ایک مجسمے کے لانے سے، اور پھر وہاں سے توحید ختم ہو کر رہ گئی. صرف چند لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو دین ابراہیمی پر تھے اور جو ان بتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن باقی تمام لوگ صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں ان بتوں کی پوجا کرنے لگے. اس لیے اسلام میں تصویریں بنانے اور خصوصاً عبادت کی غرض سے بنانے اور عبادت گاہوں میں رکھنے کی شدید ممانعت کی گئی. لیکن عبادت کے علاوہ اگر ضرورت کے تحت تصویر بنائی جائے تو اس کی اجازت ہے. خصوصاً جیسے کیمرہ ایک مشین ہے، وہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کی صورت گری نہیں کرتا بلکہ صرف ایک عکس ہے، تو اس کی رخصت یا اس کے جواز کا پہلو نکلتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کے اندر روح نہیں، مثلا پودے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، دیگر سینری ہے، تو ان کی پینٹنگز بنائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جس چیز کی رخصت کا جواز ملتا ہے وہ بچوں کے وہ کھلونے ہیں جن کے خد و خال بہت واضح نہ ہو. اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس آئے اور گھر میں تشریف لائے تو میرے طاقچے کے اوپر یعنی شیلف کے اوپر ایک پردہ سا پڑا ہوا تھا. ہوا چلی تو پردہ ہٹ گیا. سامنے سے میرے کھلونے نظر آئے جن میں کچھ گڑیاں تھیں اور ان کے درمیان کپڑے کا ایک گھوڑا بنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں اور ان میں گھوڑا بھی آپ کو نظر آیا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا گھوڑا ہے. آپ نے پوچھا اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے 2 پر ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں دیکھی گئیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسے کھلونے ہوں یا ایسی چیز ہو جس کی تعظیم نہ ہو اور جس کو سامنے نہ رکھا گیا ہو، صرف کھیلنے وغیرہ کے لیے استعمال ہو، یا جن کی شکل بالکل ہو بہو اصل سے نہ ملتی ہو، تو اس کے جواز کی بھی صورت نکلتی ہے. اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا مگر اندر آنے سے رک گیا کیونکہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا. چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی طرح ہو جائے. یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی اصل شکل پوری طرح واضح نہیں ہے تو اس کی رخصت یہاں سے پتہ چل رہی. اور پردے کے بارے میں حکم فرمائے کہ اسے کاٹ کر تکیے بنا لیے جائیں جو پھینکے جائیں، پاؤں سے روندے جائیں، یعنی اس کی عزت اور تعظیم نہ ہو. اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے باہر نکال دیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑنا اور نہ کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر چھوڑنا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا
تو کعبہ کو تمام بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا۔ جب ہم المصور کو پہچان لیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں، تو ہمارے کرنے کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ظاہری شکل پر اللہ کا شکر ادا کریں، بلکہ اپنی باطنی صورت اس کی طرف بھی توجہ دیں، اپنے دلوں کو خوبصورت بنائیں، اپنی سیرت کو اچھا بنائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تو ظاہری صورت اچھی ہی بنائی، لیکن دلوں کی حالت اس کا ذمہ ہم پہ ڈال دیا کہ ہم اس کو بھی خوبصورت رکھیں، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا حسد، بغض، نفرت، دوسروں کے لیے برے خیالات، بدگمانیاں اور ایسی کیفیات نہ ہوں کہ جس سے ہم اپنے اندر ایک ایسی چیز بنا لیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور خود ہمارے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہو۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، ہمیں توفیق دے کہ جو چیزیں اسے پسند ہیں وہ ہم اختیار کریں، اور جو چیزیں اسے ناپسند ہیں ہم ان سے بچنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے اور اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الاول پر بات کریں گے۔ الاول، اول کا معنی ہے سب سے پہلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب کوئی چیز نہ تھی اور نہ کوئی اس کے ساتھ تھا۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ کی ذات تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی سب سے اول ہے، سب پر مقدم ہے، سب سے بلند اور برتر ہے۔ اس کا مقام اور مرتبہ ہر چیز سے بلند ہے، وہ کسی بھی چیز میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اور اسی طرح تمام چیزیں اس کی طرف لوٹنے والی ہیں، ہر چیز اسی کی طرف جا کر ٹھہر جانے والی ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اول آخر کا الٹ ہوتا ہے، یعنی اول کا اپوزٹ ہوتا ہے آخر، اور یہ مبالغہ کی صیغوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے آخر میں، اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کس اعتبار سے اول ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو زمانے کے اعتبار سے اول ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے زمانے میں اپنے سوا ہر چیز پر مقدم ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے تو اور کوئی چیز نہ تھی۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی نہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھ دی۔ پھر اسی طرح کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ عرش اور پانی سے پہلے کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور ہمارا علم یہاں تک روک دیا۔ اگر بفرض محال کوئی یہ کہے بھی کہ عرش سے پہلے فلاں چیز تھی، تو پھر یہی سوال پیدا ہوگا کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ اگر کسی اور چیز کا نام لیا جائے تو پھر یہ سوال ہوگا کہ اس سے پہلے کیا تھا، تو اس سے پہلے کیا اور اس سے پہلے کیا،
تو یہ ایک اینڈلیس کوشچن ہو جائے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں آ کر سٹاپ لگا دیا. اور بعضوں کا شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اچھا پھر اگر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر دل میں یہ خیال آئے تو بس یہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے اور باقی سب کچھ اس کا بنایا ہوا ہے، اور اس نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز پر غلبہ بھی رکھتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے آگے علم نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اور کچھ چیزوں کو نہ جاننا ہمارے امتحان کا حصہ بھی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو جانتے ہیں تو وہ ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب ان کا علم نہیں رکھتے تو وہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی مصلحت، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ جو چاہے ہمیں سکھائے اور جو چاہے نہ سکھائے. سلیمان تیمی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، میں کہوں گا پانی پر. اگر وہ کہے کہ پانی سے پہلے کہاں تھا تو میں کہوں گا میں نہیں جانتا، I don't know، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. ایک وہ دنیا ہے جو ہم نے دیکھی نہیں، اور ایک وہ دنیا ہے جو ہم نے دیکھی ہے، جو ہمارے سامنے ہے. ہم اس دنیا کو بھی کتنا جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے. دنیا کو تو چھوڑے، خود اپنی ذات کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اپنے جسم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں. ساری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر بھی صرف ایک سیل کو، جو سب سے چھوٹی اکائی ہے جسم میں، اس کو بھی پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکے. اس کے بارے میں بھی آئے دن نئی نئی باتیں انسان کے علم میں آتی رہتی. تو انسان تو ابھی ذرے کے بارے میں بھی کامل علم حاصل نہیں کر سکا. کہاں یہ کہ وہ اس زمین کی ہر چیز کو جانے اور پھر کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے بارے میں انسان کو سب پتا ہے. تو یہ ایک لایانی سی بات ہوگی. انسان کا علم بہت محدود ہے، اس کی عقل بھی محدود ہے، اس کی صلاحیتیں بھی محدود ہیں، اس کی قوت بھی محدود ہے. تو انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ ہر چیز کا علم اپنے اندر سمو سکے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف حسب ضرورت علم عطا کیا ہے. انسان تو انسان، فرشتوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ان کا علم بھی محدود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا علم بہت محدود ہے، فرشتوں کا علم بہت میں گھوم رہی ہے. صرف ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، وہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے. کلی علم، کامل علم، کمپلیٹ نالج صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اسی طرح ایک اور مثال ہے خضر علیہ السلام کی کہ ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کوئی سوال پوچھا، اور سوال کیا تھا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہے، کسی کو علم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے سوا کسی کو نہیں جانتا کہ جس کو مجھ سے زیادہ علم ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ تم ہمارے ایک بندے کے پاس جس کے پاس تمہارے سے زیادہ علم ہے اور اس سے کچھ سیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس آئے ایک طویل سفر طے کر کے، اور ان سے اجازت مانگی اور کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں
تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتائیں جو اللہ نے صرف آپ کو سکھائی ہیں، خاص آپ کو دی ہیں۔ خضر علیہ السلام بولے تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ یعنی ایون یہ کہ خضر علیہ السلام بہت کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی کم علمی کا اظہار کیا کہ موسیٰ جو تم جانتے وہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ ہر مخلوق کو یا ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص فیلڈ میں جو بھی علم دیا ہے اس سے اوپر کسی اور کو پھر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ کوئی ایک شعبے کا علم جانتا ہے تو دوسرے سے بالکل لا علم ہے، کوئی دوسرے کے بارے میں معلومات رکھتا ہے تو پہلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو آپ مجھے سکھائیے اس علم میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ دونوں دریا کے کنارے کنارے چل پڑے، ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ بہرحال ایک کشتی سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ساتھ بٹھا لیجیے۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اور اس دریا میں سے ایک یا دو چونچ مار کر کچھ قطرے اس نے پی لیے۔ خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے جبکہ دونوں کے پاس الگ الگ ہے اور باقی مخلوق کے مقابلے میں کہیں زیادہ، کہا کہ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا چڑیا نے اس پانی سے۔ یعنی اتنے وسیع و عریض دریا یا سمندر جو بھی سامنے تھا، اس میں سے ایک چڑیا کی چونچ میں زیادہ زیادہ کیا گیا؟ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم، اور وہ بھی ایک عام انسان نہیں، پیغمبر اور ایک اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ سکھایا تھا، ان کا علم اتنا معمولی ہے، تو پھر باقی انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر اسی طرح الاول کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی صفت کمال میں سب سے مقدم، سب سے آگے، یعنی اس کی جو بھی صفات ہیں ان میں سے ہر صفت میں وہ سب سے اول درجے پر ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی وہ نہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ برابر ہونا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں پہنچتا کوئی۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں، اپنے ایکشن میں، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، ہر چیز میں مخلوق سے کہیں بالا و برتر ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اولیت کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقام پر نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا، اپنی امت کو ڈرایا کہ میرے بارے میں غلو نہ کرنا، مجھے میرے مقام سے آگے نہیں بڑھانا۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات امت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اول، مقدم، سب سے برتر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں تمام مخلوقات پر فوقیت عطا کی ہے، تمام انسانوں پر فوقیت عطا کی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ و رسولہ۔ اور ہمیں بھی کس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کس چیز کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اتنی دیر کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، طویل ترین رکوع کرتے ہیں، طویل ترین سجدے کرتے ہیں، اور ہر موقع پر دعائیں کرتے ہوئے اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اصل بلندی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو منبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا
مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ آگے بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد، اے ہمارے سردار، اے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین اور اے ہم میں سے بہترین کے بیٹے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیطان تمہارے ہوش گم نہ کرنے پائے۔ میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بلند کرو، اس مرتبے سے جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے لیے وہی مقام پسند تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ یوں کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے، یعنی کوئی چیز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یا اللہ چاہے تو کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کسی بندے کو شریک کرنا یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اول ہے، یعنی سب سے پہلے اسی نے چیزوں کو ایجاد کیا، ان کی صورت بنائی، ان کی تخلیق کی، اور ہر چیز پہلی بار اللہ ہی نے بنائی۔ آج انسان جو کچھ بنا رہے ہیں اور اس پر وہ حیران ہوتے ہیں اور انسانوں کی بڑائیاں بیان ہوتی ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو سب کچھ کہاں سے بنا؟ مثلا ایک بلند و بالا عمارت جس پر لوگوں کو بہت فخر ہوتا ہے اور اس پر وہ اپنے آپ کو دوسرے قوموں کے مقابلے میں بلند سمجھتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو جس چیز سے انہوں نے یہ عمارت بنائی وہ کس نے بنایا تھا؟ اس میں جو لوہا استعمال ہوا وہ کہاں سے آیا؟ جو پتھر استعمال ہوا، جو سیمنٹ استعمال ہوا، جو لکڑی استعمال ہوئی، جو باقی تمام مٹیریل، وہ کہاں سے آیا؟ وہ کس نے بنایا تھا؟ انسان تو صرف اس کی جوڑ توڑ کر رہا ہے، صرف اس کی ایک مخصوص شکل بنا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو بھی اول بنانے والا، سب سے پہلے بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اسی طرح پیدائش کی ابتدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی انسانوں کی پیدائش کی بھی۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی، اول مرتبہ بنایا، ہم اسے لوٹائیں گے۔ دوبارہ بنانا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل شیء علیم۔ کہہ دیجئے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کو یہ شک گزرا یا اس بات پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہڈیاں جب گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، انسان پھر سے بنا لیا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ وہ اس بات کو نہیں مانتے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی بار کس نے پیدا کیا تھا؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سب سے پہلی چیز جو اس نے بنائی وہ قلم تھا۔ عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ قلم تھا، پھر اس سے فرمایا کہ لکھو، اس کو حکم دیا لکھو۔ تو اس نے کہا، ہے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر چیز کی تقدیر لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو اس اعتقاد کے بغیر مر گیا وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی چیز قلم بنائی، بلکہ یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے بارے میں ساری معلومات قلم کو حکم دیا اور اس نے لکھ لی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا مکمل ہے کہ ابھی جو چیزیں وجود میں نہیں آئیں اور ان کی رنگ، شکل، ان کے تعداد، ان سے متعلق ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس کا علم کتنا وسیع ہوگا۔
پھر اللہ سبحانہ تعالی نہ صرف یہ کہ سب سے پہلے بنانے والا ہے، بلکہ اپنی تمام چیزوں پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے، وہ قادر بھی ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالی الاول ہونے کے ساتھ ساتھ فاعل یعنی کام کرنے والا اور قادر پوری قدرت والا بھی ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے آخر تک یعنی شروع سے آخر تک کریٹر بھی ہے، اور جتنی بھی اس کی کریشن ہے سب اس کے کنٹرول میں بھی ہے، اور پھر ان کے اندر جو جیسی چاہے وہ تبدیلی بھی کر سکتا ہے۔ تو جب وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اندر جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس وقت چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ذو العرش المجید فعال لما یرید، کہ وہ بہت بزرگ عرش والا ہے یا عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اب یہ کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کی پہچان ہو گئی کہ وہی اول ہے اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور ہر چیز کو اسی نے بنایا اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر ہمیں اس کی اس صفت کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اولیت دینی چاہیے، یعنی دعا کرتے ہوئے اپنی حاجات مانگنے کی بجائے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے جس دعا کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی، اور یہ دعا مانگنے کا سلیقہ اور ادب بھی ہے۔ یعنی سب سے پہلے چھوٹتے ہی اپنی حاجت نہ رکھے انسان کہ اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دعاؤں میں صرف اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس میں مانگا کچھ بھی نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ چونکہ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو وہ ہمیں صرف اس تسبیح پر بن مانگے بھی عطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تکلیف اور دکھ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو اس میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے کہ وہ شرک سے پاک ہے، لیکن ایسا کچھ مانگا نہیں گیا کہ اس تکلیف کو دور کر دے یا رب، یا اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی عام روزمرہ زندگی میں جب کہیں بھی کسی چیز کا ذکر کرنا ہو، مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور آپ کسی بندے کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور بندے کا شکریہ ادا کریں، تو اس میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اولیت دیں۔ اسی طرح اگر مثلاً آپ ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، تو پہلے آیت کوٹ کریں گے پھر حدیث بیان کریں گے۔ یعنی کسی بھی معاملے میں کہیں بھی پہلے اللہ کا ذکر ہوگا، سب پر مقدم، سب سے پہلے۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت اس نام سے اللہ کو پکار کر اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو ابو صالح دائیں کروٹ پہ لیٹنے کو کہتے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے، اور کہتے کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر شر پہنچانے والی چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر، اور پھر یہ کہ اللہ کوئی بھی جو شر ہے، کوئی بھی جو پریشانی کی بات ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔
اور ہر اس چیز کو جو شر پہنچانے والی ہے تو اسے اس کے بالوں سے پکڑنے والا ہے، یعنی وہ تیرے قبضے قدرت میں ہے. تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں. تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی باطن میں ہے، تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں. اے اللہ میرے قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دے. تو ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. پھر یہ کہ اس نام کا بندے کی زندگی پر ایک اثر ہونا چاہیے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو الاول مان لیں تو پھر اس کی جھلک ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری سوچ میں، ہمارے خیالات میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں سب سے پہلے ہے، اول ہے، مقدم ہے. باقی سب کام اپنی جگہ، حقوق العباد بھی اپنی جگہ، بندوں کی خدمت، سارے کام دنیا کے، خود کھانا پینا سونا، اپنی دیگر ضروریات پوری کرنا، مختلف چیزوں سے تعلق رکھنا، ان کی محبت دل میں ہونا، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ان سب میں سب سے پہلا حق، اول حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہو، کیونکہ وہ اول ہے. پھر ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جائے، کیونکہ ہر چیز کا مرجع اور منتہا اللہ رب العالمین ہے. پھر اس ذات پر بھروسہ جس نے ہماری ابتدا کی اور جس کے پاس ہماری انتہا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، سب سے پہلے اسی نے بنایا، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. پھر یہ کہ جب ہم اللہ کو اول مان لیں اور اس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1، ترجیح نمبر 1 رکھیں اپنی زندگی میں کہ میرے لیے سب سے اہم ترین کام اس کو خوش کرنا ہے، تو پھر نیکیوں میں ہم اولیت اختیار کریں، نمبر 1 ہو، عبادت ہماری نمبر 1 درجے کی ہو، ہمارا اخلاق نمبر 1 درجے کا ہو، ہمارے دوسروں کے ساتھ معاملات نمبر 1 ہو، اور یہ سب کچھ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور نیکیوں کے کام میں آگے بڑھیں. کیونکہ صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم جان لیں اللہ اول ہے اور وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے، پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہم اس کی طرف بڑھنے میں کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھیں یا نیکی کے کام کریں تو پھر ہم جنت کی خواہش نہ رکھیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر جنت کی ہرس دل میں نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور کہنے لگا مجھے ایسا کام بتائیے کہ میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو صاف صاف اپنا مدعا رکھا، یعنی اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے تو جنت کی خواہش دل میں نہ ہو. وہ رکھی جا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا سوال کیا گیا اور آپ نے اس پر اس بدو کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو. تو وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ میں کمی کروں گا. جب وہ منہ موڑ کے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو اس شخص کو دیکھ لے. تو گویا جنت کا سوال کرنا، جنت کی خواہش رکھنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ اس نے خود اس کا حکم دیا، کیونکہ اسے ہماری کمزوریوں کا پتہ تھا کہ انسان کی خواہش اور تمنا کیا، اور یہ خواہشات بھی اسی نے بنائی ہیں ہمارے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا جب سب لوگ کر لیں گے تو پھر میں بھی کر لوں گا. بعض لوگ صرف لوگوں کے یہ زمانے کے ٹرینڈ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس چیز کا فیشن ہے، یہ کون سی چیز ان ہے، اگر وہ دین کی ہے تو وہ لیں گے. نہیں، ہمیں کسی چیز کو اس نیت اور اس ارادے سے نہیں لینا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں، بلکہ اس لیے کہ انا اول المسلمین، میرے رب کا حکم ہے، اس نے فرمایا ہے.
اب دیکھیے کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی ایک پکار پر ہم دوڑے چلے آتے ہیں. ماں اپنے بچے سے محبت کرتی، بچہ چوں بھی کرتا ہے تو ماں کی آنکھ کھل جاتی، باقی آس پاس کے سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ماں کیسے جاگ جاتی؟ کیونکہ دل میں محبت ہے، ایک چاہت ہے، ایک رحم ہے، ایک کیئر ہے، کنسرن ہے، خیال ہے، تو اسے اٹھا بٹھاتا ہے. تو پھر سوچئے کہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس بچے سے زیادہ پیاری ہو جائے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. پھر یہ کیسی محبت ہے کہ زبان سے ہم دعویٰ بھی کریں اور پھر جب اللہ کا حکم آئے تو ہم لبیک نہ کہیں، اور ہم صرف یہ دیکھتے ہیں اچھا ابھی کون اٹھا ہے اور کون نہیں. فار ایگزامپل نماز ہی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف پکار آ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھتے رہے اچھا فلاں نے پڑھ لی، فلاں اٹھ گیا، فلاں پڑھ لے تو پھر اس کے بعد میں اٹھوں گی. نہیں، اللہ کی طرف سے اس پکار کا آنا ہی کافی ہے، اور مجھے اپنے عمل کا حساب دینا اور مجھے اپنی محبت کا پروف دینا ہے کہ میں سب سے پہلے آ رہی ہوں. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آگے چلے گئے اللہ کی ملاقات کے لیے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں تیری طرف جلدی آ گیا اس لیے کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اور وہ کاموں میں سستی اور تاخیر نہیں کرے گا جیسے منافقین کی صفت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے اٹھتے ہیں، نہ ہی پڑھنی پڑتی تو اچھا تھا، کیونکہ دل میں محبت جو نہیں، ایمان جو نہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں دوڑ لگا دو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو، لیکن ہم حقیر دنیا میں مقابلے کرتے رہتے ہیں جو چند دن کے بعد ہمارے ہاتھ سے جانے والی ہے. فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. یعنی ایک ایک بندے کی جنت اتنی بڑی ہوگی جتنی یہ زمین یا اس سے بھی زیادہ. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی یہ شوق، یہ محبت کہ اللہ کی طرف بڑھے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کے دل میں ڈال دے. ورنہ بڑھنے والے تو حقیقی چیزوں کی طرف دوڑتے رہتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے طرز عمل پر غور کریں کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہوتی، ہم کس چیز اور کس کام میں شوق سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. کیا واقعی اللہ ہماری زندگی میں الاول ہے؟ کیا ہم اس کو الاول کے مقام پر رکھتے ہیں؟ اللہ کے مقرب فرشتوں کی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. پھر جو آگے نکلنے والے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنا کام کرتے ہیں، اور پھر جو ہر کام کی پھر جو آگے نکلے. اللہ کے مقرب فرشتوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر نکلتے ہیں، اور پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے ویسے ہی کر ڈالتے ہیں. اسی طرح بندوں کا ثواب لکھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں. ایک مرتبہ نماز میں رکوع سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو ایک شخص نے پیچھے، جو آپ کا مقتدی تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے بولے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، یعنی نماز میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے، میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اس نیکی کو لکھنے کے لیے کہ ان کے حصے میں یہ سعادت آ جائے. پھر اسی طرح انبیاء کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں.
سورۃ الانبیاء میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لیے عاجزی کرتے تھے. یعنی انبیاء علیہم السلام جن پر دنیا کی حقیقت واضح ہو چکی تھی، وہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے نہیں تھے، وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے لیے دوڑتے تھے اور جلدی کرتے تھے. اسی طرح ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیک کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، دیر نہیں لگاتے تھے، اور پھر اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے. مثلا ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود جب قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور واپس جاتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے تو ان کی طرح پڑھے. تو یہ خوشخبری تھی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ نے بتائی. تو اس پر حضرت عمر نے سوچا کہ صبح کے وقت میں سب سے پہلے جا کر ان کو یہ خوشخبری سناؤں گا. لیکن ہوا کیا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو ابو بکر پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ہر دور میں سبقت کرنے والے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف فرشتے سبقت کرتے ہیں یا انبیاء نے سبقت کی اور صحابہ کرام نے سبقت کی. ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو نیکی کی راہ میں، خیر کے راستے میں دوڑنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی کس قدر دانی فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. یعنی صرف انسان کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چل کے آئیں گے. تو میری طرف چل کر آ تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. یعنی ایسا نہیں کہ ہمارا آگے بڑھنا ہمارے لیے صرف آگے بڑھنا ہی ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھتی ہے. اور ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ، اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی بعد کے دور میں بھی انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. پھر یہ کہ جو سابقون ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، ان کی جزا قرآن بتاتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو پہل کرنے والے ہیں وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں اور وہی مقرب ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے گروہ میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. ایسے کوزے اور سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سردرد میں مبتلا ہوں گے نہ بہکیں گے. اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ السابقون الاولون بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے کام جلدی کریں، اول وقت میں کریں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے پہلے حصے میں کام کرنے والوں کو برکت کی دعا دی. فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. پھر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اول وقت میں ادا کرنا. پھر اسی طرح صبح اول وقت میں مسجد جانا، پہلی صف میں شریک ہونا، جمعہ کے دن جلدی مسجد میں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا
تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، جو تیسری میں گیا گویا اس نے ایک سینگ والا دمبا قربانی کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک مرغی قربان کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد فوراً عجلت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے ازواج میں سے کسی کی حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کی اس جلدی سے لوگ گھبرا گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے کچھ سونا یاد آ گیا تھا جو ہمارے ہاں رکھا ہوا تھا، اور میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روکے، لہذا میں نے اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر اسی طرح یہ کہ نیکی کا کوئی بھی موقع ملے تو فوراً آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں جلدی کر کے جلد فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر ایسے ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان السابقون میں شامل ہو جائے، جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا۔ اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو، اس کے ذکر کو اور نیک کاموں کو اولیت دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی اولیت دیں گے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، ان کے بارے میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً لبیک کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مخلوق میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اسی طرح سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے جو ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، ان کا پہلا بھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا جب تک کہ آخری بھی داخل نہ ہو، یعنی اکٹھے گروہ کی شکل میں جائیں گے، ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور یہ ظاہر ہے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو جلد ماننے والے ہیں۔ اسی طرح برے کاموں میں پہل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان برے کام میں پہل کرتا ہے اس کے پیچھے آنے والے سارے لوگ جو بھی غلط کریں گے ان کا وبال بھی اس پہلے شخص کو بھگتنا ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس نے دین ابراہیم کو بدلا وہ عمرو بن لحی ہے، اور جتنا بھی شرک اس کے بعد وہاں ہوا اس سب کے گناہ کا ایک حصہ اس ابتدا کرنے والے پر تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا، یعنی عمرو بن لحی کو، کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہاں اپنی پہچان دے رہا ہے وہاں اس کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس نام کو جاننے کے بعد ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے آج اللہ کے دو اور خوبصورت نام، ان کو سنا، سمجھا، ان کے بارے میں سیکھا، جانا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو دو نام المصور اور الاول، آپ نے یقیناً اچھے سے نوٹس بنائے ہوں گے، غور سے آج کے لیکچر کو سنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ چلیں ہم پہلے المصور کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام المصور ہے،
اور کیا مطلب ہے اس کا؟ صورت بنانے والا، شکل دینے والا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صورت جو اللہ نے بنائی اس کی اپنی ایک خاص سیرت بھی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان یا جو دوسری مخلوقات ہے ان میں پہچان ہو سکے۔ تو خاص طور پر انسانوں میں آپ دیکھیں کہ ہر صورت کے ساتھ ایک مختلف سیرت بھی ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ غصے کے تیز ہوتے ہیں، کوئی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، کوئی جوشیلے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ پرسکون طبیعت کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ المصور نے لاکھوں کروڑوں صورتیں بنائی، اور ہر صورت اپنے حسن و جمال، اپنی جنس، اپنی رنگ، طبیعت، اخلاق، سائز، خوشبو میں دوسری سے مختلف ہے۔ اور پھر اللہ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات سے افضل اور بہترین ساخت میں بنایا، جیسے کہ قرآن میں ہے نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین ساخت پر پیدا کیا انسان کو۔ اور پھر انسان کو عزت کیسے بخشی کہ فرشتوں جیسی مخلوق سے انسان کو سجدہ کروایا، آگے جھکوایا انسان کے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی ہمارے اوپر نعمت ہے کہ اللہ نے اتنا شرف عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی ضرورت کی بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے کھانے پینے کو دیکھ لیں، انسان کے دیکھنے کے لیے، پھر انسان کے انجوائے کرنے کے لیے، اور پھر دیگر جو زندگی کے کام ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ پیدا کیا انسان کے لیے۔ چلیں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں مل کر۔ اگر پھلوں کو ہی دیکھا جائے، جیسے کہا نا یہ کھانے پینے کے لیے اللہ نے بہت کچھ بنایا، تو مختلف پھل اور ان کے باغات، اور جب پھل ان پر آتے ہیں اور پھر انسان کھاتا ہے، ان کے رنگوں کو دیکھیں، ان کے سائزز کو دیکھیں، ان کے ٹیکسچر، ہر چیز مختلف ہے۔ کبھی گروسری سٹور جائیں اور جا کے اس نیت سے دیکھیں تو اللہ کی بے شمار کھانے پینے کی چیزیں، فروٹس، ویجیٹیبلس ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان کے سائز بھی مختلف ہیں، رنگ اگر ایک ہی کلر کے ہیں تو شیڈز مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کی شکل مختلف ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم اگر دیکھیں تو کیسے اللہ نے شہد کی مکھی کے ذریعے سے ایک بہترین شفا دینے والی غذا شہد انسان کے لیے پیدا کی کہ انسان اس کو انجوائے کرے، طاقت سے حاصل کرے۔ ایسے ہی مویشیوں سے انسان کو دودھ ملتا ہے۔ دودھ کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور کیسے دودھ بھی انسان کو طاقت دیتا ہے۔ مختلف جانور، مختلف جاندار انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی انسان کی دیکھنے کے لیے اللہ نے کتنی خوبصورت نہ صرف مخلوقات بنائی، مگر جو سینریز ہیں جو دیکھتا ہے انسان کائنات میں بکھری ہوئی، زمین پر بکھری ہوئی، تو ان کو دیکھ کر کیسے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ اور پھر کیسے آپ دیکھیں کہ کچھ جانور جیسے گھوڑا ہے، ایک مضبوط جانور ہے، طاقتور جانور ہے، اس کو مطیع کر دیا کہ وہ انسان کی سواری بن جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے کر جاتا ہے۔ ایسے ہی سمندر کیسے ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، ایک سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جائے گی، لیکن کس طرح سے کشتیاں جو ہیں وہ انسانوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، اور انسان اپنے کام کرتے رہتے ہیں آرام سے بغیر کسی مشکل کے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو المصور نے یہ سب انسان کے لیے پیدا کیا، اور ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اور کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے شکر گزار بنتے ہیں اللہ کے۔ جب بھی کسی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا اللہ کی یاد ہمیں آتی ہے؟ کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس نعمت کا حق ادا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے یاد رکھیں، یہ ہے کرنے کا کام۔ اور پھر اللہ نے انسان کو صورت دی نا، اللہ نے انسان کو سیرت بھی دی، اللہ نے انسان کو مال اور اولاد دیا۔ ہم سے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ اللہ کو ہم سے ہماری صورت یا مال کی وجہ سے
اللہ کے یہاں ہماری عزت نہیں ہوگی بلکہ تقوی کی وجہ سے. کس کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے، کون کتنی گاڈ فیئرنگ لائف گزارتا ہے، کون اپنے رب کو یاد رکھتا ہے. تو المصور کی پہچان اور معرفت جو ہم نے الحمدللہ آج حاصل کی، اس کے بعد کچھ کرنے کے کام ہے ہمارے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نہ صرف اپنی ظاہری شکل و صورت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ اپنی باطنی صورت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اپنے دل کی طرف توجہ دیں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو چمکائیں، کیونکہ اللہ کو ہم سے قلب سلیم چاہیے، چمکتا ہوا صاف ستھرا دل. پھر یہ کہ دوسروں کے عیب اور خامیاں تلاش نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر ان کی بناوٹ میں، کیونکہ تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے. المصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. پھر لوگوں سے صرف شکل کے باعث محبت یا نفرت نہیں کرنی چاہیے. اگر کچھ لوگ لگے ہمیں ایسے کہ وہ اتنے خوبصورت نہیں ہیں تو ہم ان سے بغض رکھیں یا ان سے نفرت رکھیں، یا بعض اوقات لوگوں سے ہم بدگمانی رکھتے ہیں. ان سب چیزوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے تابع کر دینا چاہیے. اللہ الخالق الباری المصور سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی مخلوق کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ یہ ساری کونی آیات ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں، اور اللہ نے ان کو انسان کے لیے بنایا تاکہ انسان ان میں غور و فکر کرے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کو پہچانے اور اس کو سب سے بڑھ کر مانے. پھر جو دوسرا نام ہم نے آج کور کیا وہ تھا الاول. یہ بھی اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام. اور اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ زمانے کے اعتبار سے اول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب کوئی چیز بھی نہیں تھی. پھر یہ کہ وہ اپنی صفات کمال میں سب سے آگے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق کے لحاظ سے بھی اول ہے، اور اس نے سب سے پہلے چیزوں کی تخلیق کی، اور وہ اپنی تمام چیزوں پر قدرت بھی رکھتا ہے. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی چیزوں کو، یعنی کہ کائنات میں مختلف چیزوں کو تخلیق کیا، بلکہ وہ ان پر پوری طرح سے قادر بھی ہے. تو جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کی پہچان ہو جائے تو ہمیں اس صفت کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ دعا کا ادب ہم نے آج کیا سیکھا؟ ہم دعا کیسے کریں گے الاول کو سامنے رکھتے ہوئے؟ کسی نے نوٹ ڈاؤن کیا؟ کیا کریں گے؟ اللہ کی تعریف کریں گے، بارک اللہ فی کی، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، ماشاءاللہ جی، اللہ کے نام سے آغاز کریں گے، اللہم بارک. دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کے بعد درود پڑھیں، اور پھر اپنی دعا اللہ کے آگے پیش کریں تو انشاءاللہ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. یہ دعا کا ایک طریقہ ہے، ایک ادب ہے، ایک سلیقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا. ہم نے یہ بھی سیکھا ہے نا کہ جب ہم الاول کو پہچان جائیں تو پھر ہماری زندگی میں سب سے پہلی پرائرٹی کس کی ہونی چاہیے؟ ہماری فیصلوں میں، ہمارے وقت میں، ہماری عبادات میں، ہمارے کسی بھی کام میں. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارک اللہ فیکم. تو اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں سب سے پہلے ہے، اور پھر اس پر بھروسہ کریں جس نے ہماری ابتدا کی اور جس کے پاس ہماری انتہا ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے اسی کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اب اس صفت یا اس نام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کچھ کام جو ہمیں کرنے ہوں گے. ان میں سب سے پہلا کیا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بات کو اولیت دی جائے، پرائرٹی دی جائے، اور کسی کی بات کو اللہ کی بات پر مقدم نہ رکھا جائے. اب دیکھیں ایوری سنگل ڈے جو ہماری ڈیلی روٹینز ہیں ان میں جب ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بہت غور کریں کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ قرآن سے، حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے
یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست یا ہمارے والدین یا ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کیا کرنا چاہیے؟ رسومات کو دیکھنا چاہیے یا اللہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے؟ اللہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے۔ پھر دوسرا کام کیا ہے کرنے کا کہ اپنی جو نیکیاں ہیں، عبادات، اخلاق اور اللہ کی اطاعت میں اللہ کی طرف اولین بننے کی کوشش کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سابقون الاولون بننے کی کوشش کریں، اللہ کا حکم ماننے میں دیر نہیں کریں، جو ہی کوئی نیکی کا موقع ملے، نیکی کا وقت ہو، فوراً نیکی کر ڈالیں، اپنے تمام عبادات اول وقت میں کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا یہ جو ہم نے نام ہے اس کو سیکھا ہے، اور اس کے بعد جو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، یو آل آر آسم۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارا ریویو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم منڈے کو کل سنڈے کو ہماری دوبارہ سے 2 ناموں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور مزید اللہ کے 2 نام سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر فار یور پارٹیسپیشن، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.